راہب کے لیے ضروری ہے کہ راہب زندہ ہو، نہ صرف زندہ ہو بلکہ جسے رحم کر رہا ہے اس کے حال سے بھی واقف ہو، اس کے حال سے بھی واقف ہو۔ ہمارے آقا حالوں سے کیسے واقف ہے ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر صاحب ذرا حسان حسیب الرحمان صاحب، نعرے انہی کے لگائے، نعرے سرکار کے لگانے چاہیے، اور کسی کے نعروں کی حیثیت یہ رنگ بھی انہی کا ہے، تو بس انہی کے نعرے لگانے چاہیے۔ اگر نعرہ لگنا چاہیے تو ایک ہی نعرہ لگنا چاہیے، نعرہ رسالت۔ بات نوکر کی نہیں ہوتی، بات مالک کی ہوتی ہے، بات آقا کی ہوتی ہے۔ تو راہب جو ہے وہ جس پر رحم کر رہا ہے اس کے حال سے واقف ہو۔ سرکار کیسے حال سے واقف ہے ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، روتے جا رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ کیوں رو رہا ہے، سرکار نے آسمان کی جانب نظر کو اٹھایا، کہا یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت عطا فرما دے، ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ ابو ہریرہ اس لیے رو رہے تھے کہ ان کی ماں کو اللہ ایمان عطا فرما دے۔ سرکار نے فرمایا یا اللہ اس کی ماں کو ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ منظر یوں بھی نظر آتا ہے کہ پھر ابو ہریرہ اپنا گھر کی جانب دھوڑ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہاں دھوڑ رہے ہو، کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں گھر میں پہلے پہنچتا ہوں، یعنی لیکن مگر میرے آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ ابو ہریرہ گھر بات میں پہنچتے ہیں، اللہ نے ان کی ماں کو ایمان پہلے ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک عورت سرکار کی بارگاہ میں آتی ہے، اپنا گونگا بچہ ساتھ لے کے آتی ہے، بتاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی کہ میں کیسے سرکار کی بارگاہ میں جاؤں، میری اپروچ کیسی ہوگی، میں کیسے یہ ہمت پیدا کروں کہ میں سرکار سے عرض کروں کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے بیٹے کو زبان عطا فرمائیے۔ ابھی اس سوچ میں ہی ہے، سرکار کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اس کو سوال کیا کرنا تھا، جیسے ہی پہنچتی ہے سرکار نے اس گونگے کو اشارہ فرمایا اور اس سے سوال فرمایا بتا میں کون، مجھے جانتا ہے میں کون ہوں۔ اس گونگے نے زبان ہلائی اور الفاظ نکلتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول، اللہ کے سچے رسول، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ راہب کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جس پر رحم کر رہا ہے، وہ جس پر رحم کر رہا ہے اس کے قریب ہو، اس کے قریب ہو۔ ہمیں نظر آتا ہے سرکار اپنے محل مبارک میں ہیں، فرماتے ہیں لبیک لبیک مسلمہ، میں حاضر ہوں اور تمہاری مدد کر چکا ہوں۔ حضرت میمونہ سرکار کی زوجہ ام المومنین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یا یہاں پر آپ ہیں یا میں ہوں، آپ یہ کس کو فرما رہے ہیں، آپ یہ کس پر کرم فرما رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا مکہ میں وہ لوگ جنہوں نے مجھ سے وفا کا وعدہ کیا تھا ان پر میرے دشمنوں نے حملہ کیا اور انہوں نے مدینہ کی طرف رو کیا اور کہا یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ، میں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ فکر نہ کرو، میں وہاں حاضر بھی ہوں اور تمہاری مدد وہاں حاضر بھی ہوں اور تمہاری مدد بھی کر چکا ہوں، وہاں حاضر بھی ہوں اور تمہاری مدد بھی کر چکا ہوں۔ اور صحابہ کی بھی یہی عقیدہ تھا، خالی کہہ دینے سے نہیں ہو جاتا کہ میں نوکر صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ سرکار ہر جگہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے کہ جنگ ہو رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید جنگ کے کمانڈر ان چیف ہے، جب فتح نہیں ہو رہی حضرت خالد بن ولید تلوار کو پھینکتے ہیں، ایک اونچے مقام پر جاتے ہیں، مدینہ منورہ کی طرف رو کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ، یا رسول اللہ ہماری مدد کو پہنچے۔ لمحوں میں کامیابی نے مسلمانوں کے قلم چوم لیے۔ آج بھی ہم تمہیں یہ رستہ بتانا چاہتے ہیں کہ
اگر کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو کسی دنیا کے بندے کی تریوزہ قریب مت کرنا، مدینہ منورہ کی طرف منہ کرنا اور کہنا یا محمد یا محمد یا محمد یا رسول اللہ، ہماری مدد پہنچے۔ لمحوں میں کم کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اللہ کی رحمت جو تمہارے مقدر بنے گی، اللہ کی رحمت تمہارا مقدر ٹھہرے گی۔ چوتھی صفت رحم کے لیے یہ ضروری ہے کہ رحم نہ صرف زندہ ہو، نہ صرف اگلے کے حال سے واقف ہو، نہ صرف قریب ہو، بلکہ اگلے کی جھولی بھرنے پر اختیار بھی رکھتا ہو، اگلے کی جھولی بھرنے پر اختیار بھی رکھتا ہو۔ تو سرکار کو فرماتے ہیں اللہ معطی وانا قاسم، دینے والا رب ہے اور دلانے والا میں ہوں، تقسیم فرمانے والا میں ہوں۔ یعنی جس کو جب ملا، جو ملا، جہاں ملا، سرکار کے صدقے سے ملا۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ معطی وانا قاسم، دینے والا رب ہے اور تقسیم فرمانے والا میں ہوں۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ کس دور کے لیے تقسیم فرمانے والا ہوں، اس دور کے لیے ہوں یا کس دور کے لیے ہوں۔ سرکار نے فرمایا اللہ معطی وانا قاسم، دینے والا رب ہے اور تقسیم فرمانے والا میں ہوں۔ کیونکہ سرکار نے زمانے کا ذکر نہیں فرمایا کہ کن کو تقسیم کرنے والا ہوں، تو دیکھنا پڑے گا کہ پہلے سرکار نے فرمایا ہے اللہ معطی وانا قاسم، تو ماننا پڑے گا یعنی جب سے وہ تقسیم فرما رہا ہے، جب سے وہ عطا فرما رہا ہے، تب سے میں تقسیم فرما رہا ہوں۔ جو وہ عطا فرماتا ہے وہ میں تقسیم فرماتا ہوں، جو کچھ وہ عطا فرماتا ہے وہ سب کچھ میں تقسیم فرماتا ہوں۔ اور جب تک وہ عطا فرمائے گا، جیسا کہ ہمیشہ کے لیے وہ عطا فرمائے گا، تو ہمیشہ کے لیے اگر کسی کو ملے گا تقسیم ہوگی تو دست مصطفیٰ سے ہوگی، دست مصطفیٰ سے ہوگی۔ آج کیونکہ کافی تاخیر ہو چکی تھی، کافی تاخیر ہو چکی تھی اور طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی، اس وجہ سے انشاءاللہ کل سے جو آگے وہاں پہ ہیں ان میں انشاءاللہ کچھ تفصیل سے آپ سے گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ الرحمن ہر محفل میں تشریف لائیں۔ آج بھی ماشاءاللہ رات کے اس وقت صبح ویکینڈ بھی نہیں ہے، صبح ویک ڈے ہے، صبح ویک ڈے ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ آخر تک سروں کا سمندر ہے جو رسول اللہ کے غلام رسول اللہ سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں حاضر ہے۔ ماشاءاللہ ہماری کثیر تعداد میں بہلے بھی حاضر ہیں، اور آپ بھی اللہ کریم آپ سب کا آنا یہاں پر قبول فرمائے۔ سب محافل میں تشریف لائیے، جتنی آگے 4 مزید محافل ہیں سب میں تشریف لائیے۔ لیکن انشاءاللہ جس طرح پچھلے سال بھی جو دورے کی آخری محفل تھی تحفظ ناموس رسالت کے عنوان سے ہوئی تھی، اور تاریخ ساز اجتماع تھا اور یادگار ترین منظر تھا، اس مرتبہ بھی محبت مصطفیٰ کانفرنس کے نام سے جس میں سرکار سے محبت کا اظہار کیا جائے گا، جس میں حضور علیہ السلام کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا، جس میں بتایا جائے گا کہ سرکار کے قدموں سے وابستہ ہو جانے والا کسی کو گالیاں نہیں دیتا، کسی پر تنقید نہیں کرتا، بک بک نہیں کرتا، بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے۔ مسلمانوں کو کافر نہیں کرتا بلکہ کافروں کو مسلمان بناتا ہے، عزت والے کو ذلیل نہیں کرتا بلکہ ذلیلوں کو عزت عطا کرتا ہے، عزت عطا کرتا ہے۔ کسی پر تنقید کرنا اپنی کامیابی نہیں سمجھتا بلکہ کسی کو عزت دینا اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے جائیں گے، یا رسول اللہ کانفرنس بھی اس کا عنوان ہوگا، کیونکہ آپ کو پتا ہے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ 1997 میں سب سے پہلے ہمارے پیر طریقہ نے عیدگاہ میں لگایا تھا، ہمارے پیر کامل نے عیدگاہ میں لگایا تھا۔ انشاءاللہ اس میں علماء ناموس رسالت پر بھی گفتگو کریں گے، عشق رسول پر بھی گفتگو کریں گے، اور مقام مصطفیٰ پر بھی گفتگو کریں گے، مقام مصطفیٰ پر بھی گفتگو کریں گے۔ تمام عیدگاہ سے منسلک
جتنے بھی احباب یہاں پر حاضر ہیں، آپ کو صرف دعوت نہیں دی جاتی بلکہ حکم دیا جاتا ہے کہ 4 جون کو سولجر بازار میں ہر کام کو چھوڑ کر عشاء کی نماز سے پہلے مغرب کی نماز کے فوراً بعد وہاں پر تشریف لائے۔ اکیلے نہیں آنا، دوستوں کو ساتھ لانا ہے، گھر والوں کو ساتھ لانا ہے، اور وہاں پر آ کے پوری دنیا آپ کو دیکھے گی، پوری دنیا کو بتانا ہے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت سنی زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو رسول اللہ کا نمک حلال اور وفادار رکھے، رسول اللہ کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔ یاد رکھنا کراچی والوں، جو یا رسول اللہ کہتا ہے وہ ہمیں جو کچھ بھی کہہ لے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ اگر تمہاری زبان پر یا رسول اللہ کا نعرہ ہے، ہمیں 100 بھی گالیاں نکال لو گے تو ہم تمہیں اٹھ کے سلام کریں گے کہ تم ہمارے آقا کا نعرہ لگانے والے ہو۔ ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، ہمارا کسی سے اختلاف نہیں ہے، ہم کسی پر لعنت نہیں کرتے، ہم کسی کو گالی نہیں دیتے، ہم کسی کے خلاف نہیں بولتے۔ اگر ہماری دشمنی ہے تو فقط اپنے نبی کے دشمن کے ساتھ ہے۔ جو ہمارے آقا کا نعرہ لگاتا ہے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے اور رسول اللہ کی قسم ہے، میرے دل میں اس کا احترام بھی ہے، میں دل سے اس سے محبت بھی کرتا ہوں، میں اس سے عقیدت بھی کرتا ہوں۔ اور ازوالا چاہتا ہے تو حسان حسیب الرحمان کو 10 گالیاں نکال، لیکن ایک بار یا رسول اللہ کا نعرہ لگا۔ خواجہ عبدالکریم کا بیٹا اگر حلالی ہے تو تیری جوتیاں بھی چوم لے گا، تیری جوتیاں بھی چوم لے گا۔ میں یاد رکھنا رسول اللہ کے در پہ پلنے والا ہوں۔ میں آج کوئی 40,000 روپے کی خاطر یا 50,000 روپے کی خاطر یا رسول اللہ کے نعرے نہیں لگا رہا۔ میرے والد نے زندگی گزاری ہے تو سرکار کی خاطر گزاری ہے، میرے دادا نے اپنی ساری عمر رسول اللہ کے دل کی تبلیغ کرتے گزار دی ہے۔ میرے پردادا حضور بیماری کی حالت میں چل نہیں سکتے تھے، لیکن ان کو اٹھا کر لے کے جایا جاتا تھا، مختلف مقامات پہ جاتے تھے، کتنے جاتے تھے، لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت پر لے کر یہ جاتے تھے۔ خواجہ عبدالکریم کی خدمات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، میں بے نسلہ نہیں ہوں، نسل در نسل رسول اللہ کا غلام ہوں، میں بے نسلہ نہیں ہوں، اور میں بے نسلہ نہیں ہوں۔ کچھ کہتے نہیں ہے تو گوگا نہ سمجھنا، بے نگاہی میری پہ نہ جائے، دیدہ ور میرے نزدیک آئے، میں یہی سے مدینہ پاک دکھا دوں اور دیکھ لے گا سلیقہ سکھا دوں، دیکھ لے گا سلیقہ سکھا دوں۔ میرے پیر و مرشد نے خالی تعویذ دھاگے تقسیم نہیں کی، میرے پیر و مرشد نے خالی چھو چھو نہیں کی، میرے پیر و مرشد نے خالی لوگوں کو برید نہیں کیا، میرے پیر و مرشد نے بد والوں کو رب والا بنایا ہے، میرے پیر و مرشد نے نوجوانوں کے دلوں سے دنیا کی محبت کو کھینچ کے رسول اللہ کی محبت بھری ہے۔ انشاءاللہ کوئی آتا ہے آئے، نہیں آتا آئے، جب تک دم میں دم ہے انشاءاللہ اپنی نوکری کرتے رہیں گے۔ ہمیں اجر کسی دنیا والے سے نہیں چاہیے، ہمیں اجر رسول اللہ سے ملتا ہے، ہمیں اجر سرکار کے دربار سے دربار سے ملتا ہے۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ آج بھی یہ شخص حاضر ہے یہاں پر جو شخص اس بات کا گواہ ہے، خدا کی قسم میں نے باتیں سنی، میں نے آوازیں سنی، میں مدینہ منورہ گیا، یہ بات میں کہیں اور نہیں کرتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی، مجھے رسول اللہ کی عزت کی قسم ہے۔ مفتی صاحب میں سرکار کے قدموں میں حاضر تھا، میں نے کہا سرکار جیتے آپ کی خاطر ہے، مرتے آپ کی خاطر ہے، آپ کی ناموس کی خاطر 4 لفظ کیا ہے، ہمارے خون کا قطرہ قطرہ ابھی آپ کے قدموں پہ قربان ہے۔ آپ خوش ہیں کہ نہیں ہے؟ میرے ساتھ میرا سکینہ اس نے مجھے آ کے کہا، میں دل میں یہ عرض
دے اللہ جزا دے جامعہ رضویہ والوں کو اللہ جزا دے جامعہ نعیمیہ کراچی کو اللہ جزا دے جامعہ امجدیہ کراچی کو اللہ جزا دے اعلیٰ حضرت کے نعرے لگانے والوں کو اللہ جزا دے مجدد القصانی کے نعرے لگانے کو اللہ جزا دے کراچی کے سید خطیبوں کو اللہ سب کو جزا دے اللہ سب کو سلامت رکھے اللہ سب کو عروج دے اللہ سب کو مقام سے نوازے ہماری سب کے لیے دعا ہے بس تمہیں یہ کہنا ہے میرے نبی کے وفادار رہنا میرے آقا کے وفادار رہنا تمہیں کوئی راہ سے روکتا ہے تمہاری مرضی ہے آتے ہو آؤ رکتے ہو رک لو لیکن کبھی اپنے آقا کا دامن نہ چھوڑنا کبھی اپنے آقا کا دامن نہ چھوڑنا کہ کبھی رسول اللہ کا دامن نہ چھوڑنا دوسرا کہ کبھی کسی بھی یا رسول اللہ کہنے والے کو برا نہ کہنا کسی بھی سرکار سے محبت کرنے والے کو برا مت کہنا میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ حکمن کراچی میں رہنے والے ہر سنگی سے کہوں کہ یہ جو دو علماء کرام آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ان کی عزت اس طرح کرنی ہے جیسے ہماری عزت کرتے ہیں ان سے اس طرح محبت کرنی ہے جیسے ہم سے محبت کرتے ہو ان کے پاس جایا کرو ان کی زیارت کیا کرو ان کے پاؤں چوما کرو ان کے ہاتھ چوما کرو ان سے استفادہ کیا کرو یاد رکھنا میں بھی ان کو بہت محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں میں بھی میرا بھی دل کرتا ہے کہ ان کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ جب ان سے ملوں ان کے ہاتھ چوم کے ملا کروں قبلہ مفتی لیاقت صاحب اور قبلہ مفتی سہیل صاحب یہ میرے سر کا تاج ہے یہ دونوں میرے بڑے بھائی ہیں یہ میرے سر کا تاج ہے میں ان سے دل سے محبت کرتا ہوں سرکار کی محفل میں کہہ رہا ہوں کہ ان سے دل سے محبت کرتا ہوں ایسے علماء کی حقیقتاً تعظیم کیا کرو جو خالصتاً حضور کی خاطر کسی سے محبت کرتے ہیں جن کے دل میں صرف اپنی شہرت اور اپنی ذات کی محبت نہیں ہے بلکہ جن کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے جو رسول اللہ کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں اللہ کرے قبلہ مفتی لیاقت صاحب کا اور قبلہ مفتی سہیل رضا صاحب کا سایہ تادیر اہل سنت پر قائم رکھے یہ اہل سنت کا سرمایہ ہے یہ ہم سب کا سرمایہ ہے ہم سب کو ان پر ناز ہے اور ہم سب حضرت ایک بار ہاتھ اٹھاؤ اور ان دونوں شخصیات کو خراج محبت پیش کرو ہم سب آپ کو خراج محبت پیش کرتے ہیں اللہ کریم آپ کو سایہ سلامت رکھے اب انشاءاللہ وہ اس میں کا وقت آ گیا ہے جو طیبہ سے بسائی جائے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی بے ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے توحید کی بے ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے ہمارے مرشد قریب جن کی اگر کوئی کرامت جاننا چاہتا ہے کوئی کرامت جاننا چاہتا ہے تو ہمارے نزدیک سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ جو ان کی مجلس میں آتا ہے وہ اللہ والا بن جاتا ہے جو ان کے قدموں کو تھامتا ہے اگر بے نمازی ہے تو نمازی بن جاتا ہے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے دور ہے تو سرکار کا اتباع کرنے والا غلام بن جاتا ہے اللہ کریم ہمارے مرشد کریم کی نظر کا نشانہ سلامت رکھے کہ جس پر پڑ جاتی ہے اس کو اللہ والا بنا دیتے ہیں اب ہمارے مرشد کریم اپنے ارشادات سے ہم سب کو نوازیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور جو میں نے 4 جون کا اعلان کیا ہے ہر سنگی جو اپنے آپ کو عیدگاہ سے منسلک کہتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے وہ پیر خانے کی جانب سے اپنے لیے یہ حکم سمجھے کہ صرف اکیلے نہیں آنا بلکہ اپنے ساتھ دوستوں کو لے کے آنا ہے لوگوں کو لے کے آنا ہے گھر والوں کو لے کے آنا ہے اعلان کرنے ہیں جس انداز سے ہو سکے اس پروگرام کی تشہیر کرنی ہے جو کہ 4 جون کو مغرب کی نماز کے بعد سولجر بازار میں سرکار کی آمد کا جشن منا کیونکہ وہ اختتامی پروگرام ہوگا اور وہ اس کا عنوان ہے محبت رسول کے حوالے سے
اس میں لازمی آپ لوگوں نے سب کو ساتھ لے کے آنا ہے، لیکن کل بھی جو محفل ہے، پرسوں بھی جو محفل ہے، جو لگاتار دورے میں پروگرام چلیں گے، ان سب میں بھی آپ احباب ضرور تشریف لائیے اور گھر والوں کو ساتھ لے کے آئیے، اور یاد رکھیے گا یہی وہ وقت ہے جو آپ حضور کے ذکر میں گزارتے ہیں، اپنے مرشد کریم کی زیارت کرتے ہوئے گزارتے ہیں، جو صرف آپ کو دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی کام آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر یا رسول الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے پناہ درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کے بے پناہ شانوں والے بلند و بالا عرفہ والا دربار پاک میں پیش کرتے ہوئے، اس کے بعد سب سے پہلے میں جعفری صاحب آپ کو، ساری کمیٹی کو اس انتہائی خوبصورت روحانی وجدانی پروگرام کے انعقاد پر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑا خوبصورت کام ہو رہا ہے کراچی میں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مزید ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ کسی بیان کی ضرورت باقی نہیں رہی، خوبصورت پروگرام، دیر سے ادھر بیٹھا ہوں، ایک ایک لمحے سے لطف اندوز ہوتا رہا، خوبصورت نعتیں، خوبصورت بیانات، تیرے جید علماء کرام کے بیان، پھر قبلہ صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان محافل کے انعقاد کا مقصد جس جگہ بھی دنیا جہان میں جانا ہوتا ہے یا عیدگاہ میں دوست اکٹھے ہوتے ہیں، شب و روز الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، مقصد ایک ہی ہے کہ تعلق کو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جوڑا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اختیار کی جائے، اور اس محبت میں غرق ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کہ سچی محبت کا تقاضا ہے، اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیان ہو چکا، پہلے تو کہہ رہا تھا ذکر سلام اور دعا کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ صاحب فرمانے لگے کہ دو چار باتیں، ایک دو حدیث مبارکہ آپ احباب کے آگے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ہم مسلک حقہ اہل سنت و جماعت، کیونکہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم جہاں ہوں، جس جگہ پر ہوں، میری بیٹی ہو یا بیٹا ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، اس کو سب سے زیادہ اس چیز پر مانو کہ میں اپنے آقا علیہ السلام کا غلام ہوں، اور اس غلامی کی پھر اسے ایسی لاج ہو کہ وہ ہر جگہ پر اس چیز پر بھرپور توجہ رکھے کہ میرے سے کوئی کام ایسا نہ ہو جو میرے آقا علیہ السلام کے احکامات کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہو، بلکہ ہر وہ کام کرے کہ جس سے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک سے واضح احکامات ملے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام رونے کا فروز ہے، رات کے اس خوبصورت پہر میں
کہ جو بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے اللہ کے حضور وضو کر کے کھڑے ہو جانے کا، نوافل پڑھنے کا، بندے اور رب کے درمیان یہ وقت بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے. اسے کوشش کیا کریں کہ اسے اویل کریں.